روزے کا فدیہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، رمضان کے دن چند ایک دن ہیں، اب جو شخص ان دنوں میں موجود ہو، صحت میں ہو، سفر میں نہ ہو، وہ روزے رکھے، اور اگر سفر میں ہے یا صحت ٹھیک نہیں تو روزہ چھوڑ کے اگلے دنوں میں رکھے۔ اور جن کی بیماری لمبی چلنی ہوتی ہے یا جن کو شفا کی امید کم ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا فدیہ دے دیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو مسکین کا کھانا یہ آدھا سا ہے، ایک سا 2 کلو 100 گرام کے قریب ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 2.25 کلو ہوتا ہے، تو آدھا سا آپ اندازہ لگا لیں۔ گندم یا چاول یا کھجور یا کشمش کسی چیز کا آدھا سا یعنی 1.25 کلو کے قریب وہ کسی مسکین کو دے دے۔ یہاں پر یہ تصور کہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ کسی کو رکھوا دے، یہ تصور درست نہیں ہے، اس لیے کہ رکھوانے کا مطلب یہ کہ وہ مسکین بھی روزہ رکھتا ہو، جبکہ فدیہ اس مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی عذر ہے، وہ شوگر کا پیشنٹ ہے یا وہ دودھ پلانے والی عورت ہے، تو دودھ پلانے والی عورت یا جو حمل سے عورت ہے یا ایسا بزرگ جس کو اب صحت کی امید نہیں رہی ہے، یہ سب لوگ اپنے ایک ایک روزے کے بدلے فدیہ دے دیں 1.25 کلو کے قریب یا 1 کلو کے قریب گندم یا چاول یا اس کی قیمت، تو یہ اس کا فدیہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بدن سے لہو، خون یا ریشہ وغیرہ نکلتا ہے تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ فقہائے کرام نے تو اس پر کافی کچھ لکھا ہے، اور یہ کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ پیشاب خانے والی جگہ سے خون نکلے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ موقف زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ جسم سے خون، ریشہ، پیپ وغیرہ تو مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد کرتے تھے اور ادھر ان کو زخم ہوتے تھے اور بیچ میں نمازیں بھی آتی تھیں اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، تو جسم سے خون نکلنے پر روزہ یا وضو کا ٹوٹ جانا اس کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے اس کا یہ خون لگ گیا اور جسم کو، نہ جسم پلید ہوتا ہے، نہ کپڑا پلید ہوتا ہے، اور نہ اس کے نکلنے سے نماز یا وضو ٹوٹتا ہے۔ واللہ اعلم۔